بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے آن لائن ہیڈ لائنز۔ لاس اینجلس کے جنگلات میں لگی بھیانک آگ کی تازہ ترین صورتحال۔ امریکی شہر لاس اینجلس کے جنگلات میں لگی بھیانک آگ تاحال بے قابو ہے۔ خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق 6 روز میں $275 ارب کا نقصان ہو چکا ہے۔ ہزاروں ایکڑ پر پھیلی خوفناک آتش زدگی کے سبب مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 24 ہو گئی۔ درجنوں افراد زخمی ہیں۔ حکام نے مزید ہلاکتوں کا خدشہ ظاہر کر دیا، جبکہ متاثرہ علاقوں میں کئی افراد ابھی بھی لاپتہ ہیں، جن کی تلاش کا کام بھی جاری ہے۔ آگ کے شعلوں نے 12,000 عمارتوں کو جلا کر راکھ بنا دیا۔ آگ 36,000 سے زیادہ رقبے کو لپیٹ میں لے چکی ہے اور اب شمالی جنوب کی طرف رخ کرنے لگی۔ آتش زدگی کو پھیلنے سے روکنے کے لیے طیاروں اور ہیلی کاپٹر سے پانی کا چھڑکاؤ کیا جا رہا ہے۔ لاس اینجلس فائر فائٹر بن کر لوگوں کے گھر لوٹنے والا شخص گرفتار۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر لاس اینجلس میں جنگلات میں لگی آگ سے ہونے والی تباہی کے دوران فائر فائٹر بن کر لوگوں کے گھر لوٹنے والے شخص کو گرفتار کر لیا گیا۔ امریکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق لاس اینجلس کے جنگلات میں لگی آگ کے دوران علاقے میں فائر فائٹر کا لباس پہننے اور گھر میں چوری کرنے والے ایک شخص کو حکام نے گرفتار کر لیا۔ کاؤنٹی آف لاس اینجلس شیرف ڈپارٹمنٹ کے آفیسر رابرٹ لونا نے اس گرفتاری کی تصدیق کر دی۔ لاس اینجلس میں لگی آگ پر قابو پانے کے لیے ایران نے امریکہ کو مدد کی پیشکش کر دی۔ ایرانی خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ایرانی ہلال احمر کے سربراہ نے امریکی ریڈ کراس کے سربراہ کو لکھے گئے خط میں امداد بھیجنے کی پیشکش کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ قدرتی آفات سے نمٹنے کے اپنے وسیع تجربے کے باعث ایرانی ہلال احمر متاثرہ علاقوں میں فوری طور پر خصوصی ریپڈ ایکشن ٹیم اور ریسکیو سامان بھیجنے کے لیے تیار ہے۔ خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق انہوں نے یقین دلایا کہ مشکل کی اس گھڑی میں وہ تنہا نہیں ہیں۔ کیا رہے کہ لاس اینجلس میں منگل سے لگنے والی تاریخی بدترین آگ پر ابھی تک قابو نہیں پایا جا سکا۔ اسرائیل کی تاحیات حمایت پر جو بائیڈن کا شکریہ۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے اسرائیل کی تاحیات حمایت کے لیے جو بائیڈن کا شکریہ ادا کیا ہے۔ وائٹ ہاؤس نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے ساتھ صدر جو بائیڈن کی کال پر بات چیت کی اعلامیہ جاری کر دیا، جس میں جاری جنگ بندی کے مذاکرات کی چند نئی تفصیلات پیش کی گئی ہیں۔ وائٹ ہاؤس نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ صدر نے لبنان میں جنگ بندی کے معاہدے، شام میں اسد حکومت کے خاتمے اور خطے میں ایران کی طاقت کو کمزور ہونے کے بعد بنیادی طور پر بدلے ہوئے علاقائی حالات پر تبادلہ خیال کیا۔ امریکی صدر نے غزہ میں فوری طور پر جنگ بندی اور یرغمالیوں کی واپسی کی ضرورت پر بھی زور دیا تاکہ معاہدے کے تحت لڑائی روکنے پر اسرائیلی امداد میں اضافہ ہو سکے۔ مشرق وسطی اور یورپی سفارتکاروں کا شام پر پابندیاں فوری اٹھانے کا مطالبہ۔ سعودی عرب میں مشرق وسطی اور یورپی سفارتکاروں نے شام کے مستقبل کے بارے میں اجلاس کیا۔ اجلاس کی صدارت سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان اور شام کے عبوری وزیر خارجہ نے کی۔ مشرق وسطی اور یورپی ممالک کے اعلیٰ سفارتکاروں نے اس میں شرکت کی، جبکہ ترکیہ کی وزارت خارجہ خاقان فیضان بھی بعد ازاں اس کا حصہ بنے۔ برطانیہ کے وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی، جرمنی کی وزیر خارجہ اور امریکہ کے نائب وزیر خارجہ جان باس کے علاوہ یورپی یونین کے اعلیٰ سفارتکاروں کا اجلاس کے ساتھ ساتھ شام کے لیے اقوام متحدہ کے نمائندے نے بھی بطور خاص شرکت کی۔ پیوٹن کی یورپ کو دھمکی، ناروے کے لاکھوں گھروں میں بم شیلٹر بنانے کا فیصلہ۔ ناروے نے روس اور نیٹو کے درمیان ممکنہ جنگ کے خدشات کے تحت بڑے پیمانے پر بم شیلٹر کی تعمیر کا منصوبہ تیار کر لیا۔ 2 الگ الگ پناہ گاہیں بنائی جائیں گی، جن میں سے ایک لوگوں کو کیمیائی یا تابکاری ہتھیاروں سے محفوظ رکھے گا۔ حکام کا کہنا ہے کہ نئی عمارتوں میں حفاظتی شیلٹرز کی تعمیر یورپ میں بڑھتی غیر یقینی صورتحال اور روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے ممکنہ اقدامات کے پیش نظر کی جا رہی ہیں۔
امریکہ و یورپ کے تارکین وطن اسرائیلی فوج میں شامل ہونے لگے۔ امریکہ اور یورپ سے تارکین وطن اسرائیلی فوج میں شامل ہونے جا رہے ہیں۔ عبرانی زبان کے ماریو اخبار کی رپورٹ کے مطابق آنے والے دنوں میں 150 سے زائد تارکین وطن فوج میں بھرتی ہونے کے لیے اسرائیل پہنچیں گے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ تارکین وطن کا تعلق امریکہ، روس، کینیڈا، فرانس، برطانیہ، کوسٹا ریکا، ڈنمارک، میکسیکو، ہالینڈ، اسپین اور دیگر ممالک سے ہے۔ اس سے قبل اسرائیلی سیاسی مبصر نے الجزیرہ کو بتایا تھا کہ اسرائیلی فوجی بے مثال تعداد میں مر رہے ہیں۔ ایران کی جوہری پروگرام پر فرانس، برطانیہ، جرمنی سے بات چیت آج ہوگی۔ ایران اور یورپی طاقتوں کی جانب سے امریکہ کے دوسری بار منتخب ہونے والے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت سنبھالنے سے پہلے جوہری پروگرام پر بات چیت کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ایران کی فرانس، برطانیہ اور جرمنی سے جوہری پروگرام پر بات چیت آج جنیوا میں ہوگی۔ گزشتہ 2 ماہ کے دوران جوہری پروگرام پر بات چیت کا یہ دوسرا دور ہوگا۔ دوسری جانب جرمن وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ یہ مذاکرات نہیں، محض مشاورت ہے۔ روس میں تعینات شمالی کوریا کے 300 فوجیوں کی ہلاکت کا انکشاف۔ یوکرینی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق روس میں تعینات شمالی کوریا کے تقریباً 300 فوجیوں کی ہلاکت کا انکشاف ہوا ہے۔ جنوبی کوریا کے رکن پارلیمنٹ کے مطابق یوکرین جنگ میں روس میں تعینات شمالی کوریا کے تقریباً 300 فوجی ہلاک اور 2700 زخمی ہوئے ہیں۔ جنوبی کوریا کی رکن پارلیمنٹ کا کہنا تھا کہ شمالی کورین فوجیوں کو زندہ پکڑے جانے پر خود کو مار ڈالنے کی ہدایات بھی کی گئی ہیں۔ دوسری جانب غیر ملکی خبرساں ایجنسی کا کہنا ہے کہ یوکرین نے روسی علاقے کرسک سے شمالی کوریا کے 2 فوجی پکڑنے کا دعویٰ کیا ہے۔ لاس اینجلس آگ فائر فائٹر پر مشتمل پہلی بیرونی امداد کیلیفورنیا پہنچ گئی۔ امریکی تاریخ کی بدترین آگ کو بجھانے کے لیے فائر فائٹرز پر مشتمل پہلی بیرونی امداد کیلیفورنیا پہنچ چکی ہے۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق میکسیکو نے کیلیفورنیا میں فائر فائٹر کی ایک ٹیم بھیجی ہے تاکہ لاس اینجلس کے جنگلات میں لگنے والی آگ سے نمٹنے میں مدد کی جا سکے۔ میکسیکو کی صدر نے ایکس پر لکھا کہ امدادی گروپ لاس اینجلس کیلیفورنیا کے لیے روانہ ہو رہا ہے، جس میں فائر فائٹر میکسیکو اور کیلیفورنیا کے جھنڈے اٹھائے ہوئے اور 2 طیاروں کے سامنے رن وے پر کھڑے ہیں۔ لبنان میں فائر بندی کے باوجود پہلی مرتبہ بلبک اطراف میں اسرائیل کے حملے۔ اسرائیلی لڑاکا طیاروں نے اتوار کی شب لبنان کے مشرقی شہر بلبک کے اطراف بمباری کی۔ بمباری میں جنتا قصبے کو نشانہ بنایا گیا۔ نیشنل میڈیا ایجنسی کے مطابق 27 نومبر کو حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان فائر بندی کا معاہدہ نافذ العمل ہونے کے بعد یہ بلبک کے اطراف اسرائیل کا پہلا حملہ ہے۔ حملے میں کسی کے زخمی یا ہلاک ہونے کے بارے میں نہیں بتایا گیا۔ متحدہ عرب امارات کا دوسرا بحری جہاز 3000 ٹن امدادی سامان لے کر بیروت پہنچ گیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق متحدہ عرب امارات کا بحری جہاز لبنان کے لیے 3000 ٹن امدادی سامان لے کر بیروت کی بندرگاہ پہنچا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق بحری جہاز جبل علی پورٹ سے بیروت کے لیے روانہ کیا گیا تھا، جو لبنان میں جاری بحران کے دوران امارات کی جانب سے فراہم کی جانے والی مسلسل انسانی امداد کا حصہ ہے۔ جرمنی کا شام کے لیے 5 کروڑ یورو امداد فراہم کرنے کا اعلان۔ جرمنی نے شام کے لیے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر 5 کروڑ یورو امداد فراہم کرنے کا اعلان کر دیا۔ یہ اعلان جرمنی کی وزیر خارجہ نے گزشتہ روز سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں شام کے حوالے سے ہونے والے وزارتی اجلاس کے موقع پر پریس بریفنگ میں کیا۔ جرمن وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ شامی عوام کو اب اقتدار کی منتقلی سے فوری فائدہ پہنچنا چاہیے اور ہم شام میں ان لوگوں کی مدد جاری رکھیں گے۔ سعودی عرب کے بعض علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش اور ژالہ باری کا امکان۔ سعودی عرب میں ہونے والی بارش اتوار کے روز مدھم پڑ گئی، تاہم سرکاری حکام نے موسمیاتی پیش گوئی میں بتایا ہے کہ طوفانی بارش، تیز ہوائیں چلنے اور ژالہ باری کا امکان ابھی بھی موجود ہے۔ تاہم اتوار کے روز بھی دارالحکومت ریاض کے آسمان پر بادل چھائے رہے اور اس دوران صبح کے وقت درمیانی درجے کی بارش ہوئی۔ سعودی عرب کے
قومی مرکز برائے موسمیاتی پیشگوئی کے حوالے سے خبرساں ادارے نے رپورٹ کیا ہے کہ اگلے 24 گھنٹوں میں طوفانی بارش، جھکڑ چلنے اور تیز آندھی چلنے کا امکان بتایا گیا ہے۔ امریکہ اور سعودی عرب سمیت 7 ملکوں سے مزید 52 پاکستانیوں کو بے دخل کر دیا گیا۔ بے دخل کیے جانے والوں میں سے 3 کو کراچی ایئرپورٹ پر گرفتار جبکہ دیگر کو گھروں کو جانے کی اجازت دے دی گئی۔ امیگریشن ذرائع کے مطابق سویڈن میں غیر قانونی قیام پر 1، امریکہ سے غیر قانونی داخلے اور پاسپورٹ گم ہونے پر 2 پاکستانیوں کو وطن واپس بھیج دیا گیا، جبکہ سعودی عرب سے بھی 2 افراد کو بلیک لسٹ، 1 کو منشیات کی اسمگلنگ، 1 کو بھیک مانگنے، 11 کو دیگر الزامات، 9 کو کفیل کی شکایت اور 11 سعودیوں میں زائد المیعاد قیام، 7 کو پاسپورٹ گم ہونے یا ویزا ختم ہونے پر بے دخل کیا گیا ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب میں حج معاہدہ ہو گیا۔ عازمین کو بہترین سہولیات فراہم کرنے پر اتفاق۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان حج 2025 کے لیے معاہدہ طے پا گیا۔ مذہبی وزارتی امور چودھری صالح حسین اور سعودی وزیر خارجہ نے معاہدے پر دستخط کیے۔ ترجمان وزارت مذہبی امور کے مطابق رواں سال 1,79,210 پاکستانی فریضہ حج ادا کریں گے۔ عازمین حج کو بہترین سہولیات فراہم کرنے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔